السلام علیکم، میں ہوں ابرار حیدر۔ وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے کشمیر کا درد محسوس کرتے ہوئے مذاکراتی ٹیم مظفر آباد بھیج دی۔ عوامی ایکشن کمیٹی جو ایک اس وقت دکھی ہے، ان کے لوگ مر گئے ہوئے ہیں، جنازے ان کے پاس موجود ہیں، وہ جنازے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس قوم کو بچانے کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا اور انہیں پائے تکمیل تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ایک یہ تاثر بنا ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ خدا نخواستہ مملکت پاکستان کے خلاف ہے یا پاکستانیت کے خلاف ہے، اس تاثر کو زائل کرنے کا یہ وقت ہے۔ یہ سارا کشمیر جانتا ہے یہ کوئی مملکت پاکستان کے خلاف تحریک نہیں تھی، لیکن یہ آج وہاں پہ جو شوکت نواز میر ہیں، امجد علی خان ہیں، جو بھی سینئر لیڈرشپ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی، انہیں یہ بتانا ہوگا، چونکہ ہمارا سب سے یہ جو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں تھوڑا سا پس منظر میں جانا پڑے گا۔ یہ جو مہاجرین ہیں، شوکت نواز میر خود مہاجر ہیں، ان کے والد محترم اوڑی سے مظفر آباد آئے ہوئے ہیں۔ یہ مہاجرین ہم سب کسی نہ کسی طریقہ سے، خاص طور پہ جو مظفر آباد ڈویژن میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ، کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے وہ وادی سے ہوگا۔ جو سیالکوٹ، نارووال وغیرہ میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کا تعلق جموں سے ہوگا۔ مہاجر ہمارے ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں، مہاجرین ہمارے بھائی ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مہاجرین کے خلاف بات کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کو تقسیم تو خیر ریاست بہت ہے ہی ہے، بہت حصوں میں ہے، لیکن مزید لوگوں میں تقسیم پیدا کرنے جیسا ہے کہ اگر آپ مہاجرین کے خلاف بات کریں گے۔ مہاجرین کے خلاف بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مہاجرین ایم ایل اے جو ہیں، ان ایم ایل ایز میں یہ بات بالکل درست ہے کہ ان ایم ایل ایز میں یہ جب بھی آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کی تحریک آئی تو مہاجرین ایم ایل اے سب سے صف اول پہ تھے، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی انہیں ان چکروں میں پڑنے کی، لیکن وہ صف اول میں تھے۔ مہاجرین میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، جو تنخواہیں بھی نہیں لیں، جنہوں نے ایسے مہاجر ایم ایل ایز ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ آزاد کشمیر کی خدمت کی ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے بہت سارے مہاجرین ایسے ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے۔ وقار کرمانی صاحب ایک ہوا کرتے تھے، ثناء اللہ قادری صاحب ہوا کرتے تھے، ایسے بہت سے مہاجرین ہیں، ابھی چودھری اسحاق ہیں، بہت سارے ایسے کہ جو وہاں پہ پیسے لینے نہیں جاتے، وہاں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ان کی ریاست ہے۔ لیکن بہت سارے مہاجرین ایسے ہیں جو صرف پیسہ کمانے جاتے ہیں، کرپشن، بے ایمانی، ان کا بس ایک ہی ماٹو ہوتا ہے کہ ہم جا کے پیسے کمائیں گے۔ ان لوگوں کی وجہ سے بدنامی ہے۔ مہاجرین کی نشستیں ختم ہوں یا نہ ہوں، مہاجرین کی نشستیں ان کا کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے، انہیں کشمیر کونسل میں ایڈجسٹ کیا جائے، یا انہیں آزاد کشمیر اسمبلی میں ووٹ سے روکا جائے، یا انہیں سپیریئر ادارہ قرار دے کے ان کی تعداد بڑھا دی جائے، یا یہ بھی ایک تجویز ہے، کئی جگہوں پہ یہ تجویز بھی زیر غور ہے کہ جو مہاجر ہمارے اس وقت پنجاب میں موجود ہیں انہیں پنجاب اسمبلی میں سیٹیں دے دیں، جو مہاجر کراچی میں موجود ہیں انہیں سندھ اسمبلی میں سیٹیں دے دیں، جو مہاجر ہمارے بلوچستان کوئٹہ اور یہ کے پی کے میں انہیں کے پی کے اور کوئٹہ کی سیٹیں دے دیں۔ اب اس سے اور رشتہ مضبوط ہوگا پاکستان کا اور کشمیر کا۔ یہ بھی ایک تجویز ہے کہ انہیں سیٹیں یہاں پہ دے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہاجرین کو ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اس ساتھ رکھنے کا بہت ہی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سینٹ کی طرز پہ، جیسے ہمارے یہاں کشمیر کونسل ہے، اس کو فعال ادارہ بنا دیں، وہاں پہ 12 کے بجائے 20 مہاجر لے جائیں، 10 جموں سے اور 10 ویلی سے لے جائیں۔ اس سے کوئی کسی کو تنازع نہیں ہے، تنازع ان اعمال پہ ہے جو اعمال ہمارے مہاجرین سر انجام دیتے ہیں، ان پہ خرابی ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ان مذاکرات میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پوری ریاست جان میں مبتلا ہے، ہر طرف پریشانی، ہر طرف مایوسی ہے، لاشیں اٹھ رہی ہیں، نوجوان مر رہے ہیں، ایک تباہ کن صورتحال ہے۔ ریاست جموں کشمیر کو اس وقت ایک تباہ کن صورتحال درپیش ہے، چاہے وہ لداخ ہو یا مظفر آباد ہو، یہ اس سے ہمیں نکلنا ہے۔ شوکت نواز میر، راجہ امجد علی خان اور جو ان کے عمر نذیر کشمیری صاحب ہیں، یا مہران خواجہ صاحب ہیں، یا دیگر جو ان کے رہنما ہیں جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، ان کو بھی اس وقت یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنی قوم کو مزید آزمائش میں نہیں ڈالنا۔ آج ایک اچھا جسٹر ہے،
اور اس میں عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات جو ہیں وہ بالکل مہاجرین کے جو ایک وہ اس میں کوئی راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، باقی ان کے مطالبات ٹھیک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ یہ جو قتل و غارت ہو گئی ہے، اس میں جو لوگ ایف آئی آر میں نامزد ہیں انہیں گرفتار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ ہے، کشمیری ہمارا جو برطانیہ میں بیٹھا ہوا کشمیری ہے، جو پنڈی لاہور میں بیٹھا ہوا کشمیری ہے، وہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھتا ہے، اپنا رشتہ ہے اس کا۔ ہر آزاد کشمیر کا دوسرا بندہ پنڈی میں کراچی تک ان کے رشتے ہیں، کسی کی ماں ادھر کی ہوگی، کسی کا والد ادھر کا ہوگا، کسی کی بہن ادھر بیائی ہوگی، کسی کی بیٹی بیائی ہوئی ہوگی، کسی کا بیٹا بیایا ہوگا، یہاں پہ یہ رشتے ہیں، یہ توانا رشتے ہیں، لیکن نہیں سنا۔ وقت گزر گیا۔ آج عوامی ایکشن کمیٹی بہت سنجیدگی کے ساتھ، تاکہ آج شام کو یہ لوگ آزاد کشمیر کے اندر سکھ کا سانس لیں، برطانیہ میں جو لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سکھ کا سانس لیں۔ اس عمل کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہیجانی کیفیت ہے، لوگ پریشان آ لیں، اس پریشانی کا خاتمہ بہت ضروری ہے، اور اس خاتمے کے لیے حکومت پاکستان نے پہلا سٹیپ لے لیا ہوا ہے۔ میاں شہباز شریف نے اپنی ٹیمیں بھیج دی ہوئی ہیں۔ اب عوامی ایکشن کمیٹی کی جو بھی قیادت وہاں پہ آئے گی، سارے ہم سب بھائی ہیں، جو بھی قیادت وہاں پہ آئے گی وہ بھی نرمی، لچک اور سارے مل ملا کے ایک راستہ تلاش کریں کہ جس سے کشمیر بچ جائے اور کشمیری سکھ کا سانس لے سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔